اکبر کو جب پیسے ملنے کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا، ورنہ جب سے وہ لوگ گھر سے چلے تھے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھی جو ذہنی پریشانی کا باعث تھی۔ ٹرین میں کالے بلے نے پریشان کیے رکھا، گھر آئے تو بری کے سوٹوں میں غلاظت بھر گئی، غلاظت بھی ایسی کہ ڈرائی کلیننگ کے بعد بھی ان کپڑوں میں سے بو نہ گئی۔ پھر نہ جوڑا خریدنے بازار گئے تو صابرہ کے پاس پرس اور ماموں فرقان کی جیب سے پیسے غائب ہو گئے۔ جن قاضی کو بلایا وہ اچانک بخار میں مبتلا ہو گئے، نکاح پڑھانے نہ آ سکا۔ عجلت میں ایک اور قاضی کا انتظام کیا گیا، وہ نکاح خواں تھا بھی یا نہیں، بڑی مشکلوں سے اٹک اٹک کر اس نے نکاح پڑھایا۔ یہ واقعات کی وہ کڑیاں تھیں، ہر ایک کے بعد ایک ظہور پذیر ہو کر اکبر کے دل کا قرار لوٹ رہی تھیں۔ نیلم سے شادی اس کا خواب تھی۔ اس نے کراچی میں اپنے گھر کے لوگوں، خاندان والوں سے نیلم کے حسن کے چرچے سنے تھے۔ وہ اسے دیکھے بغیر ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ اس کے خواب دیکھنے لگا۔ جب نیلم لاہور سے کراچی آئی اور اکبر نے پہلی بار اسے دیکھا تو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس کی۔ وہ اس کے تصور سے بھی کہیں حسین تھی، اس قدر حسین کہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ نیلم نہیں، نیلم پری ہے۔ ایسا ملکوتی حسن انسانوں میں کہاں ہوتا ہے؟ یہ انسان نہیں، پری ہے، پری۔ اکبر نے بچپن میں پریوں کے بہت قصے پڑھے تھے۔ نیلم کو دیکھا تو اسے فوراً خیال آیا نیلم کے پر نہیں ہیں، حسن تو ویسا ہی ہے۔ اگر اس کے پر لگے ہوتے تو یہ نیلم پری ہو جاتی۔ بس اس دن سے اس نے دل میں دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی کہ اللہ میری شادی نیلم سے کرا دے۔ کہتے ہیں تقدیر کی طرح اللہ نے شادی بیاہ کا مسئلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جوڑے آسمانوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اللہ نے اکبر کی دعا قبول کر لی اور خوش ہو کر نیلم کو اس کے نام لکھ دیا۔ خاندان میں لڑکوں کی کمی نہ تھی۔ لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں سے ایک لڑکا پڑا تھا نیلم کے نام پر، سب اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے، لیکن قرعہ فال نکلا اکبر کے نام، اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ اب وہ وقت بہت نزدیک تھا جب اس کا مقدر کھلنے والا تھا، اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی، اکبر اس انتظار میں تھا کہ کب وہ لمحہ آئے، وہ اجلے عروسی میں پہنچے۔ اب وہ بہت قریب تھا کہ اکبر کی بہن راشدہ نیلم کو بنا سنوار رہی تھی، ہلکی لپسٹک کو اور گہرا کیا جا رہا تھا، لباس درست کیا جا رہا تھا۔ نیلم کی امی واجدہ نے کمرے میں مٹھائی، پھل اور ایک بڑا گلاس دودھ سے بھرا رکھ دیا تھا۔ راشدہ اپنے بھائی کو لینے جا چکی تھی۔ واجدہ نیلم کو گلے سے لگا کر کمرے سے نکل رہی تھی۔ اچھا چندہ، صبح ملاقات ہوگی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نہ نکل پائی تھی کہ انہوں نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو ان کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے زور سے چیخ ماری۔ واجدہ کی چیخ سن کر نیلم پریشان ہو گئی۔ اس نے وہ منظر نہ دیکھا تھا، اس لیے فوراً اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ امی نے کیوں چیخ ماری ہے۔ جب اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ اپنا دلہن ہونا بھول گئی اور گرتی پڑتی دروازے کی طرف بھاگی۔ اکبر دروازے کے نزدیک آ چکا تھا۔ اس نے اپنی ساس کو بدحواس اور اپنے دلہن کو بے حال دیکھا تو اس کا جسم ٹھنڈے پسینے میں ڈوب گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ وہ واجدہ نے کمرے کے اندر اشارہ کیا۔ راشدہ نے آگے بڑھ کر نیلم کو سنبھالا اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اکبر نے جلدی سے کمرے میں قدم رکھا تو اس نے دیکھا کالا بلہ ٹرے میں گرا ہوا دودھ اپنی سرخ زبان سے لپ لپ پی رہا تھا۔ اس نے دودھ سے بھرا گلاس کمرے میں الٹا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر اکبر کو بڑا غصہ آیا۔ اس کالے بلے نے اس کی آنکھوں میں میٹھے میٹھے خواب چھین لیے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کالے بلے کی دم پکڑ کر پہلے سے خوب چکر دے اور پھر زور سے گھما کر دیوار میں دے مارے۔ وہ کالا بلہ اکبر کے غصے سے بے نیاز بڑے آرام سے دودھ پی رہا تھا۔ جب تک اس نے دودھ کا ایک ایک قطرہ ٹرے میں سے نہیں چاٹ لیا، اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اکبر نے آگے بڑھنا چاہا مگر جیسے اس کے قدم جم گئے تھے۔ اس وقت خوف نہ تھا، شدید غصہ تھا۔ وہ اس بلے کی ڈٹائی پر حیران تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اکبر کمرے میں آ گیا ہے اور 4 قدم کے فاصلے پر ہے، اس کی دم پکڑ کر گھما سکتا ہے، مگر اس کالے بلے کو ذرا پرواہ نہ تھی۔ وہ لپ لپ دودھ پیے جا رہا تھا۔ اکبر اسے مارنے کی شدید خواہش کے باوجود آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔
اس کے پاؤں جیسے فرش سے چپک گئے تھے۔ بس یہ کچھ لمحوں کی بات تھی۔ دودھ پینے کے بعد اس کالے بلے نے سائڈ ٹیبل سے چھلانگ لگائی۔ اب وہ اکبر کے مقابل تھا اور اپنی لال لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اکبر نے ٹھوکر مارنے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھائی اور اسے ٹھوکر مارنے ہی والا تھا کہ بلّا بجلی کی تیزی سے اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل گیا۔ اس بلے کی رگڑ سے اکبر غیر متوازن ہو گیا۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا، نہیں تو زمین پر گر پڑتا۔ اس کالے بلے کی رگڑ بڑی آہنی تھی۔ اکبر کو ایسے لگا جیسے کوئی لوہے کی چیز اس کی ٹانگوں کو رگڑتی ہوئی نکل گئی ہو۔ کالے بلے کے جانے کے بعد دلہن کو پھر سے بیڈ پر بٹھایا گیا۔ ٹرے صاف کر کے گلاس دودھ اور رکھا گیا۔ دلہن جب سج کر بیٹھ گئی تو سب خواتین کمرے سے نکل آئیں۔ تب راشدہ نے اپنے بھائی اکبر سے کہا، جائیے صاحب، دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ شکریہ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔